یہ عشق ہو کہ جہاں پہ انسان پھر ایک ایک جملے کے اوپر مولا کے یقین کامل رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ مودت جب تک آپ کے راسخ نہ ہو جائے، جب تک یہ نسلوں میں منتقل نہ کریں، کیا ہے؟ جناب ابو ذر مزاج بنے، سلمان مزاج بنے، مالک اشتر مزاج بنے۔ یعنی کوشش انسان کی جب بلند ہوتی ہے نا، جب انسان بہت بلند کوشش کرتا ہے تو پھر کہیں آدھے راستے پہ پہنچتا ہے۔ اتنی بلند اپنے لیے ہدف اتنا بلند رکھیں کہ انسان کہیں نہ کہیں پہنچ جائے، لیکن اگر ہدف ہی بہت کم ہوگا تو انسان کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ جناب ابو ذر کا مزاج کیا تھا؟ جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے تھے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، کہا ایھا الناس ہے لوگو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھے، اخبار نہیں تھے، میڈیا کا یہ نظام نہیں تھا، کسی نے تصویر نہیں دیکھی ہوئی تھی، لیکن سب کے ذہنوں میں نام تھا، سن رکھا تھا کوئی ابو ذر ہے جس کے لیے رسول خدا نے کہا سب سے سچا صحابی۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، سب کے ذہنوں میں اچھا سب سے سچا صحابی، اچھا یہ ابو ذر ہے، فوراً کہتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب کیا ہونا تھا؟ وہی ہوا جو جس کا ڈر تھا۔ جناب ابو ذر پہ پابندی لگ گئی، کہ تم بول نہیں سکتے، حدیث بیان کرنا ہی جرم ہے، جو حدیث بیان کرے گا اس کو کوڑے لگیں گے۔ حضرات توجہ ہے نا میرے ساتھ سارے مجمع کی؟ ابھی 5-10 منٹ اور چلنا چاہیں گے حضرات میرے ساتھ؟ چلیں انشاءاللہ، وہ تو اگر زیادہ لمبا ہو جائے تو ان کو پوچھ لیجیے گا۔ بزرگوں کا حکم ہے، خداوند متعال سلامت رکھے ان تمام ماؤں کو جنہوں نے تربیت دی ہے، کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہمارے بچے، یہ تمام نوجوان، یہ سرمایہ ہیں، یہ مستقبل ہیں، ان تک ہمیں یہ تمام کے تمام تعلیمات اہل بیت منتقل کرنی ہے۔ اگر ہم نے منتقل نہیں کی تو ہم ذمہ دار ہیں، اور اگر منتقل کر دیں تو ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر منتقل نہیں کی تو ہم مجرم، لیکن اگر منتقل کر دیں تو ہمارا کمال نہیں، یہ ذکر کا کمال، یہ عزاداری کا کمال ہے کہ اگر یہ نیک بنتے ہیں اور یہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرات یہ تمام کا تمام اہتمام ہم تک ان ہستیوں سے پہنچا۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب ابو ذر غفاری کا مزاج یہی تھا، جہاں مجمع دیکھتے تھے اپنا فریضہ پورا کرتے تھے۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جہاں دیکھتے تھے کہا کہ میں نے خود سنا رسول خدا کو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی ولایت۔ ہر جگہ پہ یہ اعلان کرتے تھے باقاعدہ۔ پھر تیسرے خلیفہ نے ان کو ملک بدر کر دیا، کہ شام بھیج دیا جائے، اور وہاں بھیج دیا، کہ کیونکہ یہ مدینے کے لیے تو صحیح نہیں ہے، بغاوت کا ماحول بنا رہے ہیں۔ اب وہاں سے بھیجا گیا شام، بہرحال جیسے تیسے پہنچے شام۔ پہلا دن تھا جب دیکھا، کہا کہ میں نے دمشق والوں سن رکھا تھا کہ دمشق میں تو بہت پیسہ ہے، تم لوگ تو سب سڑکوں پہ سو رہے ہو۔ کہا دمشق میں پیسہ ہے امیر شام کے پاس، عوام کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ میں پاکستان کا حال نہیں سنا رہا، یہ عالم اسلام میں کہیں چلے جائیے۔ میں خود کیوں پاکستان سے اس لیے پاکستان کو کہہ سکتا ہوں، دوسروں کہتے ہیں سمجھتے ہیں تنقید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑا عجیب و غریب عالم تھا۔ پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو کہا کہ نہیں، یہ پیغمبر اسلام کی روش نہیں ہے، سنت رسول خدا یہ نہیں ہے کہ لوگ فقر و فاقے میں مریں۔ اچانک دیکھا سامنے کوئی گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے، سونے کا لباس ہے اور مخمل، اور نہ جانے ان کا گھوڑے کا یہ عالم ہے، کون ہے؟ کہ یہی تو معاویہ۔ اب وہ فوراً آگے بڑھے، جا کے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ اسے عادت نہیں تھی، اس نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں ابو ذر غفاری۔ اب سوچئے کہ کتنا علم تھا اس کا۔ جناب ابو ذر تک کو نہیں جانتا تھا، اور آپ بنا لیجیے کاتب وہی، نہ جانے کیا کچھ بنا لیں۔ جو ساتھ ساتھ رہنے والے صحابی کو نہ جانتا ہو اس کے فضائل نہ لکھیے۔ پہنچ کے حضرات کے نہیں پہنچ۔ جناب ابو ذر ہمیشہ عاشق رسول تھے، ہمیشہ ساتھ تھے۔ کہا کہ میں انا ابو ذر، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ فوراً کہا آئیے تشریف لائیے، میرے محل میں بہت جگہ ہے۔ کہا مجھے محلوں کی عادت نہیں ہے، پیغمبر اسلام بوریا نشین سے، علی بن ابی طالب بوریا نشین ہے، دونوں کا نام سننا اسے پسند نہیں تھا۔ کہا کہ آئیے میرے گھر میں بہت خدمت کروں گا، کھانا ہو، جس دولت کی ضرورت ہو، کپڑوں کے، لباس کی، ہر طرح کی۔ کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ گھر چلے گئے۔ اس کا ایک غلام تھا بہت عقل مند تھا، تیز سا۔ کہا میں تجھے آزاد کر دوں ایک شرط پہ، یہ سونے کے 20,000 سکے ہیں، اشرفیاں، گولڈ کوائنز ہیں، جیسے آج۔ کہا 20,000 یعنی جیسے 2 ملین کہہ لیجیے، 20 ملین کہہ لیجیے، اس زمانے میں رقم۔ کہا کسی طریقے سے ابو ذر کو دے دے، اگر دے دے گا تو تو آزاد ہے۔ اب ہر غلام آزادی چاہتا ہے۔
تھا بھی بہت عقل مند، اس نے کہا اگر آزادی مل جائے تو اس سے اچھا کیا، فوراً آیا، کہا ابو ذر یہ 20,000 دینار ہیں، اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے ہیں. کہا اچھا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے؟ یہ مزاج جناب ابو ذر ہے. کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے؟ کہ نہیں یہ آپ کے لیے مخصوص تحفہ ہے. کہا مجھے خصوصی تحفہ نہیں چاہیے، سب شام والوں کو ملے تو میں بھی تیار ہوں. خریدنا آسان نہیں ہے. کہا کہ نہیں یہ کسی طریقے سے رکھ لیجئے، آپ کے کام آئیں گے. کہا مجھے نہیں ضرورت. کہا بڑے فقیر سے تو ہیں آپ، غریب ہیں. کہا خبردار مجھے غریب مت کہنا، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، یہ توکل ہے. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی آج رات کھا لوں گا، اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح. اس نے کہا دیکھو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کتابوں کے اندر، غریب آدمی ہو فقیر ہو، جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تم یہ پیسے رکھ لو تمہارے کام آئے گا. خبردار دوبارہ مجھے فقیر مت کہنا، مجھ سے زیادہ ضرورت تو معاویہ کو ان پیسوں کی ہے. غریب میں نہیں ہوں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو. کہا غریب وہ ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو، میرے پاس ولایت علی ہے. بس ایک مرتبہ اٹھا واپس آیا، جیسے بھی ہوا آنے کے بعد کہا معاویہ سے، کہا کہ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو، وہ بکنے والا نہیں ہے. کہا تم نے کوشش کی کہ اگر میں نہیں خرید سکتا تو کوئی نہیں خرید سکتا. کہا ابو ذر اٹس ناٹ فار سیل، وہ ولایت علی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. کہا پھر واپس بھیج دو، یہاں اس کا کوئی کام نہیں ہے، شام میں اس کا کوئی کام نہیں. واپس مدینے پہنچے، اتنی زحمتوں کے بعد، اس زمانے میں مدینے سے شام گئے زحمتوں سے، اور جب واپس آئے تو اونٹ کی کھال پہ باقاعدہ ان کو جب بٹھایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ کوئی وہاں پہ پالان نہیں تھا اور اہتمام تھا، ساری ان کی ٹانگوں پہ زخم ہو گئے، بوڑھے تھے. پہلے دن پہنچے دیکھا ناانصافی ہو رہی ہے، فوراً بول اٹھے. کہا یہ غلط ہے. جیسے کہا یہ کام غلط ہے تو اس نے قاضی نے فوراً کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابو ذر ہوں. کہا میں خلیفہ کا اپوائنٹڈ قاضی ہوں. کہا میں رسول خدا کا اپوائنٹڈ صحابی ہوں. کہا خبردار، کہا اس کو گرفتار کر لو. جناب ابو ذر کو گرفتار کیا گیا، لایا گیا، جس خلیفہ کے پاس لے گیا. کہا کہ یہ گستاخی کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ کا اپوائنٹڈ آدمی قبول نہیں ہے. کہا کیا بات ہے ابو ذر، تم واپس آ گئے؟ کہا ہاں اس کو منظور نہیں تھا کہ میں باہر ہوں، اس نے واپس بھیج دیا ہے. کہا پہلا ہی دن ہے تمہارا اور پھر دوبارہ تم نے وہی حرکتیں شروع کر دی جس کی وجہ سے تمہیں ملک سے ایگزائل کیا گیا تھا. یہ ہے جناب ابو ذر. کہا کہ دیکھو بات سنو، میں نے خود رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنا ہے، دیکھا ہے آنکھوں سے کہتے ہوئے کہ جب میرے ممبر پہ بنو امیہ آ جائیں تو دین کی فاتحہ پڑھ لینا. وہ بنو امیہ سے پورا سلسلہ، وہ سارا کا سارا خاندان بنو امیہ کا تھا. یہ جملہ کہا ابو ذر تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا بات سن، نہ مجھے جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق، میں ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں. کہ جا گواہ لے کے آ، نہیں تو تجھے کوڑے ماروں گا. پیغمبر میں جھوٹی حدیث باندھنے کے کوڑے ہیں. ایک مرتبہ جناب ابو ذر کھڑے ہوئے دربار میں، کہا تم میں سے بہت سے افراد موجود تھے جب پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کوئی گواہی دے دو، لیکن وہ درباری ہو چکے تھے. اب سب خاموش ہیں. جناب ابو ذر اسی در پہ آئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوا کرتی تھی. آنے کے بعد دستک دی، کہا مولا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. مولا نے فوراً کہا ابو ذر تمہیں ضرورت ہے، چلو. یہ نہیں کہتے کہ میں سوچ لوں حکومت کا معاملہ، نہیں، فوراً آئے. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں جو ابو ذر کہہ رہا ہے سچ ہے. کہا یا علی آپ نے ایک طرفہ فیصلہ کیا، ون سائیڈڈ بات ہے، آپ نے صرف ابو ذر کی سنی ہے، میری سنی ہی نہیں. توجہ حضرات کی ہے، صرف ابو ذر کی سنی، میری بات نہیں سنی. فیصلہ تب دینا چاہیے جب آپ دونوں باتیں سن لیں، دونوں پارٹیز کی بات سنیں. میری بھی سنتے ابو ذر کی سنتے پھر فیصلہ دیتے. کیا بات سن، میں نے سنا ابو ذر کا بھی کچھ نہیں. کہ فیصلہ جو میں نے دیا ہے وہ ابو ذر کا سننے کے بعد نہیں، پیغمبر کی حدیث پہ دیا ہے. پیغمبر نے کہا تھا نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے سایہ کیا اتنا سچے آدمی پہ جتنا کہ ابو ذر. بس میں نے وہ حدیث سنی تھی اس لیے فیصلہ دے دیا کہ ابو ذر سچا ہے تم جھوٹے.